اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا، ابو بکر آپ کس وقت خوش ہوئے ہیں؟ بہت زیادہ دل کو راحت اور سکون آپ کو کس وقت ملا ہے؟ جناب صدیق اکبر کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، کلمہ پڑھا ہے، کیا تب اللہ نے آپ کو اتنی خوشی دی؟ نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان لائے ہیں، آپ بھی ایمان لائے، آپ کے والدین بھی ایمان لائے، آپ کے بیٹے بھی ایمان لائے، پوتے پوتیاں بھی ایمان لائے، 4 پشتیں آپ کی ایمان لائی ہیں، اس وقت دل خوش ہوا؟ فرمایا کہ ان تمام پر دل خوش ہوا، لیکن بہت زیادہ خوشی مجھے پتہ کب ہوئی تھی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر۔ اب اس بات کو بڑی محبت سے سنیں گے تو لطف آئے گا۔ ہم وہ بابا جی بلے شاہ صاحب علیہ رحمہ نے قلم اٹھایا نا، فرماتے ہیں عشق تے اگ دوویں ایک برابر، عشق تے اگ دوویں ایک برابر، پر عشق دا سیک ودھیرا، اگ ساڑے ککھ تے کانے، عشق ساڑے تن میرا، اگ دا دارو می تے پانی، دسو عشق دا دارو کیڑا، بلے شاہ اتھے کی وسنا جتھے یار ہونا دا ڈیرا۔ یہ اب جناب صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ بہت زیادہ خوش کب ہوئے؟ فرمانے لگے کہ جب میں نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ ہجرت کے سفر پر تھا نا، ہجرت پر ہم جا رہے تھے، غار ثور سے نکل کر، گرمی بڑی شدید تھی، بڑی شدت کی گرمی تھی، دھوپ اتنی تھی کہ سایہ کسی چیز کا بھی نہیں تھا۔ میرے دل میں آ رہا تھا کہ کوئی سایہ ملے نا تو میں حضور کی خدمت کروں۔ اے تن میرا کنگی ہوئے تے میں زلف سجن دی واواں، پوش میرے دی بن دے جتی تے میں پیری سجن دے آواں۔ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کوئی موقع مجھے ایسا ملے کہ میں حضور کی خدمت کروں، سایہ کوئی نہیں تھا، گرمی بڑی شدید تھی، اتنی تھی کہ پسینے سے کپڑے ہمارے بھیگ رہے تھے کہ اچانک مجھے ایک ڈھلان کا سایہ نظر آیا، ڈھلان تھی، وہاں پر کچھ سایہ تھا، اور مجھے دل کے اندر تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ میں نے عرض کی آقا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں پر آرام نہیں فرما لیتے تھوڑی دیر؟ اب اس ڈھلان کے سائے میں نبی پاک علیہ السلام آرام فرمانے لگے۔ فرماتے ہیں کہ اب میری خواہش تھی کہ میں حضور کی خدمت میں پانی یا کوئی اور چیز پیش کروں۔ اب میں ادھر ادھر پھرنے لگا، دور مجھے ایک چرواہا نظر آیا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے نا بکری کا دودھ چاہیے۔ اب اس نے دیکھا کہ اکیلا مسافر ہے اور اس ویرانے کے اندر اور کوئی ہے بھی نہیں، تو اس نے کہا جی پیسے زیادہ لگیں گے۔ تو جناب صدیق اکبر فرماتے جو تیرے دل میں آئے مجھ سے لے لیں، بس مجھے ایک پیالہ دودھ دے دے۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب وہ راضی ہوا نا تو کہنے لگا ٹھیک ہے، تم خود ہی جو بکری تمہیں پسند ہے اس کا دودھ دھو لو۔ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں میرے پاس نا لکڑی کا ایک پیالہ تھا، وہ لکڑی کا پیالہ جب میں نے نکالا دودھ دھونے لگا تو میں نے دیکھا کہ پیالہ صاف ہونا چاہیے، پیالہ ایسے تو نہیں نا۔ اب کہتے ہیں کہ دور دور تک کسی نام و نشان ہی نہیں تھا کسی کا۔ پھر فرمانے لگے کہ بہت دور مجھے اس چرواہے نے بتایا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں پانی دیکھ رہا ہوں تاکہ میں اس کو نا دھو لوں، اس پیالے کو دھو لوں تاکہ پاک اور شفاف کر کے میں اپنے آقا کی خدمت کروں۔ کہنے لگے کہ وہ دور دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کنواں ہے۔ فرماتے ہیں میں دوڑا ہی گیا، مجھے نہیں پتا کتنی شدت کی گرمی ہے اور میں صحرا کے اندر ہوں، میں دوڑا ہی گیا، جا کے میں نے پیالہ دھویا اور دھو کے واپس آیا تو میں نے بکری کا دودھ دھویا، اور جب بکری کا دودھ دھویا تو وہ تھوڑا گرم مجھے محسوس ہوا کہ گرم ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا اس کنویں پر، اور اس کنویں پر جا کے میں نے پھر ڈول نکالا اور وہ لکڑی کا پیالہ اس پانی کے ڈول میں رکھا۔ جب اس کے اندر تھوڑی سی ٹھنڈک آئی میں پھر آیا اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کہاں سے آئے ہو؟ تو فرماتے ہیں میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے نا حضور کی خدمت میں دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھا اور میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دودھ کا پیالہ مجھ سے لے کے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور میرے آقا مولا نے اس کو نوش کیا، دل کے اندر راحت ملی، سکون ملا۔ حضور فرماتے ابو بکر بڑا ہی لطف آیا۔ فرماتے اور کوئی بات ہے لیکن میری چیخ نکل گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی آقا جی یا رسول اللہ میں اس بات پر خوش ہوا ہوں کہ آپ نے میری خدمت کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ جناب سیدنا صدیق اکبر کا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عشق ہے۔